میں عبد الباری اب تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئی لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ہوں پریویس کوشچن جو 2025 میں پوچھا گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو 59 کوشچن کرا چکا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں تو جا کر سارا ویڈیو دیکھ لیں گے، اور یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ آج آپ کا ٹوٹل 100 آبجیکٹو مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے آج ہم کلاس شروع کریں گے۔ کوشچن نمبر 60 رہے گا، 59 میں کرا دیا ہوں۔ آپ کو پتا چلے گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے کس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ 2025 میں یہ سب سوال پوچھا گیا تھا، 2025 کا ہی میں آپ لوگوں کو کرا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ میں آپ لوگوں کو جب تک آپ لوگوں کا ایگزام نہ ہو جائے تب تک میں آپ لوگوں کو پریویس کوشچن کراتا رہوں گا۔ تو آئیے کرتے ہیں کوشچن کو شروع۔ دیکھیے 60 نمبر کوشچن ہے، پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ پرویز شاہدی کی وفات جو ہوئی تھی کس بیماری سے ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور آپ کو اپنا آنسر خود کاپی میں بنانا ہے اور لکھ کر لاسٹ میں بتانا ہے کہ پرویز شاہدی جو ہے وفات جو ہوئی تھی پرویز شاہدی کی کس بیماری سے ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کو خود بتانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنا بھی کوشچن میں ابھی آپ لوگوں کو کراؤں گا آپ لوگ لاسٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا ہے۔ آپ لوگ ایک پین ایک کاپی لے کر بیٹھ جائیں، اور ہمارے آنسر بتانے سے پہلے آپ لوگ اپنا سوال کا جواب لکھ لیں کاپی کے اندر، اور لاسٹ میں بتائیے گا کتنا آپ کا صحیح ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آپ خود اپنا سوال کا جواب دیجیے گا، اس کے بعد میرا دیکھیے گا۔ تو چلیے، اگر میں تیزی سے کرا رہا ہوں تو آپ لوگ روک روک کر ویڈیو کو آپ کو اپنا آنسر دینا ہے۔ تو دیکھیے، پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ پہلے آپ جواب دیجئے کہ پرویز شاہدی کی وفات جو ہوئی کس بیماری سے ہوئی؟ ٹی بی سے ہوئی، سرطان سے ہوئی؟ تو نہیں، آپشن بی رائٹ ہوگا، مرض تنفس۔ کیا ہے بچوں؟ آپشن بی رائٹ ہوگا کیا؟ مرض تنفس۔ مرض تنفس جو ہے انہی کی وجہ سے پرویز شاہدی کی کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ بیماری کا نام، تو آپ کو جواب دے دینا ہے مرض تنفس۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہم نوجوان ہیں، کیا ہے سوال؟ ہم نوجوان ہیں کیا ہے؟ ہم نوجوان جو ہے یہ خطبہ ہے، نظم ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ جو فہرست ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کا فہرست میں سے ہی جو فہرست ہے انہی میں سے آپ کا 5 سے 6 نمبر پکا ہو جائے گا۔ پوچھ لے گا کون سا افسانہ ہے، اس کو لکھنے والے کون ہے، لیکھک کا نام کیا ہے، رائٹر کا نام کیا ہے، افسانہ ہے کہ نظم ہے کہ ناول ہے، کیا ہے، یہ ساری چیز پوچھی جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر پوچھا گیا بھی ہے کہ ہم نوجوان جو ہے کیا ہے، ہم نوجوان ہیں، یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے، مضمون ہے، خطبہ ہے، نظم ہے۔ تو ہم نوجوان ہیں یہ نظم ہے، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن ڈی کیا ہو جائے گا بچوں؟ رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، بجلی کا کھمبا کیا ہے؟ کیا ہے آپشن؟ بجلی کا کھمبا کیا ہے؟ مضمون ہے یا نظم ہے یا افسانہ ہے یا ناول ہے؟ تو بجلی کا کھمبا جو ہے یہ نظم ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ کیا ہے؟ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ندا فاضلی جو پیدا ہوئے تھے گوالیار میں پیدا ہوئے تھے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن سی کیا ہوگا بچوں؟ رائٹ ہو جائے گا کہ ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، کھڑا ڈنر کیا ہے؟ کیا ہے سوال؟ کھڑا ڈنر جو ہے یہ کیا ہے؟ مزاحیہ، نظم ہے، مثنوی ہے، غزل ہے، رباعی ہے، کیا ہے؟ تو آپشن اے رائٹ ہوگا، مزاحیہ نظم جو ہے یہ کیا ہے؟ کھڑا ڈنر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، سوال نمبر 65، جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو میں پڑھایا تھا یہ۔ دیکھیے، قصیدہ کہتے ہیں، مثنوی کہتے ہیں، یا رباعی کہتے ہیں، یا مرثیہ کہتے ہیں۔ تو
जिस नज्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार करना, जैसे मिसाल के तौर पर आपके गांव में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप देखते होंगे उसके आस पड़ोस या उसके रिश्तेदार, उसके बाल बच्चे रोते हैं, उसके अहबाब जो भी हो रोते हैं, तो क्या कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं, उसे ही कहते हैं मरसिया। क्या कहते हैं, मरसिया। क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? ज़हर इश्क का ताल्लुक जो है किस सिन्फ शायरी से है? मरसिया से है, कसीदा से है, मुसद्दस से है या मसनवी से है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मसनवी। क्या होगा बच्चों, मसनवी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बकावली का महबूब कौन था? बहुत बेहतरीन सवाल है कि बकावली चैप्टर जब मैं आपको उर्दू पढ़ाया था उसमें बताया था कि बकावली कौन है, कहाँ गए, उसका महबूब कौन था। तो बकावली का महबूब कौन था? तो बकावली का महबूब जो था ताजुल मुलूक था। कौन था? ताजुल मुलूक, न कि आइनुल मुलूक और न ही जैनुल मुलूक, न ही नसीरुल मुलूक, लेकिन ताजुल मुलूक था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये सब सवाल जो है 2025 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, बस उसी को मैं करा रहा हूं, आप लोग को सही तरीके से देख लेना है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, मसहफी का पूरा नाम क्या था? मसहफी का पूरा नाम जो था क्या था? गुलाम हमदानी था, आसिफ हमदानी था, फाइज हमदानी था, साकिब हमदानी था। तो मसहफी का पूरा नाम जो था वो क्या था? गुलाम हमदानी था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस गजल में रदीफ न हो, क्या है, जिस गजल में रदीफ न हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? आजाद भी नहीं कहते हैं, गैर मुरद्दफ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ कहते हैं। ऑप्शन सी जो है यही राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला सवाल देखिए, देखिए फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे? समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहीं पर उर्दू में समझ में नहीं आएगी या कोई चीज समझ में नहीं आएगी, कहीं पर दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, उर्दू वाले टीचर से पूछेंगे, पूछने जाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज मालूम नहीं है। जिसको मालूम है उनसे आप पूछेंगे, उनसे हासिल करेंगे, उससे इस्लाह लेंगे। इसी तरीके से फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे? क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह करना है, इस्लाह लेते थे। तो नाम क्या था? दाग देहलवी, शाद अजीम आबादी या अब्दुल हमीद परेशान या यगाना चंगेजी। सब नाम सुना सुना आपको लगेगा और आपको सही तरीके से मालूम नहीं होगा तो आप किसी में भी लगा दीजिएगा, क्योंकि दाग देहलवी के बारे में भी आप पढ़े हैं, शाद अजीम के बारे में भी पढ़े हैं, यगाना चंगेजी के बारे में भी पढ़े हैं। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, अब्दुल हमीद परेशान। क्या होगा? अब्दुल हमीद परेशान। अगला सवाल देखिए, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? क्या है? नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? आपको बताए थे हमद और नात, मनक़बत, कसीदा, ये सब बताए थे कि हमद जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाती है और नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। ये आपको बता चुके हैं हम। तो आइए यहाँ पर देखिए आप लोग, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा, खुदा की तारीफ हमद में की जाती है। अगला सवाल देखिए आप लोग, कितना आसान सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह तबारक व तआला करता है। बहुत आसान सवाल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? देखिए कितना आसान सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रजा है। क्या? मुस्तफ़ा रजा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या बच्चों? मुस्तफ़ा रजा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी जो है किस अफसाना का किरदार है? तो रुकैया भाभी जो है किस अफसाना का किरदार है? तो भाभी जान अफसाना जो है उसी के किरदार है। समझ रहे हैं? भाभी जान अफसाना जो है उसके क्या है? किरदार है। तो रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो भाभी जान। किस अफसाना? भाभी जान। उस अफसाने का नाम क्या है? भाभी जान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग,
سہیل عظیم آبادی کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی نے 7 سالوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کیا ہے؟ ترویج و اشاعت کہاں جا کر کیا؟ جمشید پور، بھاگلپور، سمجھ رہے ہیں، یا چھوٹا ناگپور؟ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، چھوٹا ناگپور۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، فرار جو ہے کس کا افسانہ ہے؟ آپشن آپ کو بتانا ہے کہ فرار جو ہے کس کا افسانہ ہے، یہ سوال ہے، کس کا افسانہ ہے؟ شکیلہ اختر کا ہے، سہیل عظیم آبادی کا ہے، قمر جہاں کا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر محمد محسن کا ہے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی کیا ہوگا؟ رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر محمد محسن جو ہے کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ نفسیات کے تھے۔ کس کے تھے؟ نفسیات کے۔ یہ سوال تو ہر سال پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ قمر جہاں کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، کٹی ہوئی شاخ۔ کیا ہے بچوں؟ کٹی ہوئی شاخ۔ اگلا سوال دیکھیے، درجہ ذیل میں افسانوی مجموعہ کون ہے؟ درجہ ذیل میں افسانوی مجموعہ جو ہے کون ہے؟ تو چاراگر ہے۔ کون ہے بچوں؟ چاراگر۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی کیا ہو جائے گا بچوں؟ رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، نگار عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سوال کیا ہے بچوں؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپشن سی رائٹ ہوگا۔ کیا ہوگا بچوں؟ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آشیانہ۔ کیا ہوگا؟ آشیانہ۔ کیا ہوگا؟ آشیانہ۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، گوبی ناتھ کیا تھے؟ گوبی ناتھ جو ہے وہ کیا تھے؟ تو اخبار کا مدیر تھے۔ کیا تھے؟ اخبار کا مدیر تھے۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، واترک ندی کس صوبے میں واقع ہے؟ نام کیا ہے؟ نہیں پنجاب میں ہے، نہیں کشمیر میں ہے، نہیں مہاراشٹر میں ہے، لیکن گجرات میں ہے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، بنگلہ زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ کس راجیہ میں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے؟ تو بنگال میں بولی جاتی ہے۔ بہت ہی آسان سوال، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، سوال نمبر 84 ہے، خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہے؟ خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہے؟ آپشن یہاں پر بی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، افسانہ انگریز یا بابو میں کس تہذیب پر طنز کیا گیا ہے؟ افسانہ انگریز یا بابو میں کس تہذیب پر طنز کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے، آپ کا جواب دینا ہے آپ کو، ہندوستانی تہذیب پر، بنگلہ تہذیب پر، جدید تہذیب پر، یا انگریزی تہذیب پر؟ تو انگریزی تہذیب پر دیا گیا، آپشن بھی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، گرامر ہے۔ گرامر کا سوال کیا ہے بچوں؟ اس میں فاعل کی مثال ہے، اس میں فاعل کی مثال ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، دیکھا ہوا، دیکھا گیا، دیکھنا، دیکھنے والا۔ کیا ہے بچوں؟ دیکھنے والا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے؟ یہ سوال تو ہر سال ہی آتا ہے کہ کس فعل میں حال اور مستقبل، کیا حال اور مستقبل، حال بھی اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ کس میں پایا جاتا ہے؟ سوال بہت ہی بہترین ہے، یہ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے؟ تو آپشن سی رائٹ ہوگا، مضارع۔ کیا ہوگا؟ مضارع۔ اس لیے کہتا ہوں میں، آپ لوگ ہمارا ویڈیو جتنا میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں سارا ویڈیو دیکھ لیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، کام کرنے کا شک کس فعل میں پایا جاتا ہے؟ آپ کو بتائے تھے فعل ماضی کی 6 قسمیں بتائے تھے، اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ آسانی سے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ کے جائیں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں، اس لیے پڑھ کے جانا ہے آپ لوگوں کو۔ کام کرنے کا شک کس فعل میں پایا جاتا ہے؟ کام کرنے کا شک، شک و شبہ، سمجھ رہے ہیں؟ احتمال، احتمال کا میننگ ہوتا ہے شک و شبہ، تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ دیکھیے، امر کہتے ہیں حکم کے ساتھ جس میں کام ہو، تمنا، آرزو، خواہش، کاش، اگر، مگر، جیسے بولتے ہیں آپ لوگ، کاش میں انگلینڈ میں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، پاکستان میں ہوتا، افغانستان میں ہوتا، برج خلیفہ میں ہوتا۔ جو کاش، اگر، مگر جو کرتے ہیں، تمنا جو کرتے ہیں، خواہش جو کرتے ہیں، وہ تمنا میں آ جائے گی۔ شرطیہ جس میں شرط پائے جائے وہ شرطیہ میں آئے گی۔ امر جس میں حکم ہو، سمجھ رہے ہیں، اور احتمال جس میں شک و شبہ ہو۔ تو کام کرنے کا شک کس فعل میں پایا جاتا ہے؟ احتمال میں۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے،
اگلا سوال ہے بچوں، جملہ کس سے بنتا ہے؟ جملہ جو ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ اسموں سے بنتا ہے، فعلوں سے بنتا ہے، حرفوں سے بنتا ہے، لفظوں سے بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ میں بتایا تھا جب میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوں۔ تو آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، لفظوں سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے بچوں؟ لفظوں سے بنتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، میر تقی میر میں میر کیا ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے کہ میر تقی میر میں میر کیا ہے بچوں؟ تو میر تخلص ہے۔ کیا بچوں؟ میر تخلص۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، نہیں فعل ہے، نہیں مفعول ہے، نہیں صفت ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ گجراتی یا ہندی یا مراٹھی؟ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، مراٹھی۔ کیا تھی بچوں؟ مراٹھی تھی۔ اگلا دیکھیے آپ لوگ سوال، اگلا سوال ہے، ہندوستانی آئین کی معمار کون ہے؟ ہندوستانی آئین کی معمار کون ہے؟ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، مضمون۔ کیا ہے بچوں؟ مضمون۔ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آغا حشر کشمیری کا تعلق جو ہے کس صنف سے؟ شاعری سے، افسانہ سے، تنقید سے یا ڈرامہ سے؟ آپشن بی رائٹ ہوگا، ڈرامہ سے۔ کس سے بچوں؟ ڈرامہ سے۔ اگلا سوال دیکھیے، لطف الرحمان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا؟ لطف الرحمان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا؟ تو دیکھیے آپ کو اس کا جواب دینا ہے، تو کانگریس سے تھا یا جنتا دل سے تھا؟ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، جنتا دل سے تھا۔ کس سے تھا؟ جنتا دل سے تھا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، کتنا بہترین سوال ہے، بہت آسان سوال پوچھا گیا، صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کا بہترین ایگزام جائے گا۔ دیکھیے 95 سوال ہے، آریہ بھٹ اور تلنگانہ کے مصنف کون ہیں؟ آریہ بھٹ اور تلنگانہ کے مصنف کون ہے؟ مصنف کا نام کیا؟ مصنف اردو میں، ہندی میں لیکھک کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رائٹر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی ہے، سمجھ رہے ہیں، لطف الرحمان ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو آریہ بھٹ اور تلنگانہ کے مصنف کون ہے، یہاں پر مصنف کا نام نہیں ہے، تو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے بچوں، چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ چاند جو ہے کس کا طواف کرتا ہے؟ سورج کا؟ نہیں، سمجھ رہے ہیں، نہیں سورج کا کرتا ہے، تو آپشن اے رائٹ ہوگا۔ آپشن اے کیا ہے؟ زمین کا۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے بچوں؟ زمین کا طواف کرتا ہے۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں، چاند کس کا طواف کرتا ہے بچوں؟ تو زمین کا کرتا ہے، تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی میں بہت بہترین سے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اگر آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کا یہ سوال چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، سورج گرہن کا یا سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ دیکھیے کتنا بہترین سوال ہے، کتنا آسان سوال ہے، کتنا آسان سوال ہے کہ سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی یا جغرافیائی یا تاریخی؟ کیسا ہے بتائیے آپ لوگ، کیسا ہے؟ تو جغرافیائی ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ 98 سوال دیکھیے آپ لوگ، سوال کیا ہے بچوں؟ ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ افسانہ کا، داستان کا، انشائیہ کا، ناول کا؟ آپشن اے رائٹ ہوگا۔ کیا ہوگا بچوں؟ ناول کا کیا تھا؟ اگلا سوال دیکھیے 99، سمجھ رہے ہیں، توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ نام کیا ہے؟ تو نام ہے نصوح۔ کیا ہے بچوں؟ نصوح۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ بس لاسٹ سوال ہے آپ کا 2025 میں جتنا بھی سوال پوچھا گیا تو آبجیکٹو آپ کا 100، میں 100 آبجیکٹو کرا دیا ہوں 3 ویڈیو میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ جا کر دیکھ لیں گے، فرسٹ ویڈیو، سیکنڈ ویڈیو اور تھرڈ ویڈیو میں مکمل ہو گیا 100 آبجیکٹو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لاسٹ سوال کیا ہے؟ عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی کیا ہے؟ افسانہ کا مجموعہ ہے، مضمون کا مجموعہ ہے، یا خطوط کا مجموعہ ہے؟ کیا ہے؟ آپشن ڈی ہے، تقریر کا مجموعہ۔ کیا بچوں؟ تقریر کا مجموعہ۔ یہ سوال جو ہے عود ہندی کیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے، کیا ہے بتائیے آپ لوگ۔ تو یہ آپشن سی ہوگا، خطوط کا مجموعہ۔ کیا بچوں؟ خطوط کا مجموعہ۔ آپ کو 100 آبجیکٹو میں کرا دیا ہوں، آپ لوگ صحیح طریقے سے سارا دیکھ لیجئے گا، دیکھ کر جائیے گا، تو اسی میں سے آپ کا 10 سے 12 سوال پھنس سکتا ہے، اسی سے آئے گا، اسی لیے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو کراؤں گا اگلا ویڈیو میں 2024 میں جو پوچھا گیا تو آبجیکٹو پریویس کوسچن وہی کراؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔